تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی، ساتھ رہنے والے اور مسافر کے ساتھ اور اپنی ملکیت، کنیزوں اور غلاموں سے بھی نیکی کرو. بے شک اللہ ہر اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے. صدق اللہ العظیم. آگے کسی نے پڑھنا ہے کہ بس یہی آیات پڑھنا؟ شازیہ نے پڑھنا. شازیہ لطیف نہیں ہے. شازیہ جی السلام علیکم، آئی ایم ہیئر. میں آپ کی شیئرڈ اسکرین سے ہی پڑھوں گی. آمنہ آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے، ایک منٹ. یو آر ریڈنگ 39 کرینہ پہ ختم ہوا ہے. ہاں جی بالکل 38 پہ ختم ہوا ہے نا. آپ یہاں سے پڑھیں گی. آپ کو میرا کرسر نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. اور کیا آفت آتی ان پر اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخری دن پر، اور وہ خرچ کرتے اس میں سے جو رزق دیا انہیں اللہ نے، اور ہے اللہ انہیں خوب جاننے والا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. بے شک اللہ نہیں وہ ظلم کرتا برابر ذرے کے، اور اگر ہو ایک نیکی وہ 2 گنا کر دے گا اسے، اور وہ دے گا اپنے پاس سے اجر بہت بڑا. That's it. نہیں ہماری ایک اور تھی نا 42 تک پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر کیا حال ہوگا جب لائیں گے ہم ہر امت سے ایک گواہ، اور لائیں گے ہم آپ کو ان سب پر گواہ. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول
الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. جس دن چاہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی، کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین، اور نہ وہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات. جزاک اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین یا رب العالمین. یہ دعا ہم نے کل ہی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ علم ہی نہ دیں جو کہ نفع نہ دیں ہمارے لیے، اور وہ قلب ایسا قلب نہ دیں کہ جس میں آپ کا ڈر، آپ کا خوف نہ ہو، جس میں خشیت نہ ہو آپ کی. اور اللہ تعالیٰ آپ ایسے نفس ہی ہمیں نہ دے جو کسی بات سے سراب ہی نہ ہو، سیٹسفائیڈ ہی نہ ہو، اتنی نعمتیں ہمیں ملتی رہیں لیکن ہم خوشی نہ ہوں. اور ہمیں ایسی دعا بھی ہماری نہ ہو کہ جو کبھی قبول ہی نہ کی جائے، جو کہ کبھی اس کا جواب ہی نہ دیا جائے. تو ہم ان ساری چاروں باتوں سے آپ کی اللہ تعالیٰ پناہ چاہتے ہیں. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج جو ہم دیکھیں، جو سورہ نساء کا مین کانٹیکسٹ ہمیں پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، کیونکہ جب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی مین جو سمریز تھیں اس میں یہی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی امت کو ریز کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس کا تنزل اور تقرری کی وجوہات بتا دی تھی نا کہ کس بنا پر ہم نے بنی اسرائیل کو ڈاؤن گریڈ کیا اور کس وجہ سے تمہیں اے مومنو ہم نے اپ گریڈنگ کی. تو ایک اللہ تعالیٰ نے اسکائی ویو دینا چاہا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ معاشرے کو کس طرح سے ریکٹیفائی کیا جائے، تو ہم سورہ نساء میں اس کی بات پڑھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرے کا سیٹ اپ، ایک میاں بیوی، ایک نیوکلیئر فیملی کے کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے وہ دیا. تو اب ہمارا جو نیکسٹ خطبہ کی سٹارٹ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے خطاب کی وہ ہو رہی ہے، اور وہی جنرل میسیجز ہیں جو ایک زمانے میں یا ایک وقت میں ہم نے بنی اسرائیل کے لیے پڑھے تھے. اگر آپ کو بات یاد ہو بنی اسرائیل سورہ بقرہ کی، کہ وہ جو 10 کمانڈمنٹس تھے جو ان کو دیے گئے تھے، جن کی ابتدا ہم نے جو شروع میں پڑھی ہیں آئی تھنک آیت نمبر 89 یا 90 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا. تو آپ اگر اس کو کمپیئر کریں اور اس کو کمپیئر کریں، ہم دیکھیں گے کہ میسج سملر ہیں. تب اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے میں جو کہ مرد جن کو قوام بنایا ہے، اور ساتھ ساتھ میں قوام کی جن کی رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو کیا حکم مل رہا ہے؟ سب سے پہلی بات وَاعْبُدُوا، اور عبادت کرو کس کی؟ اللہ کی. وَلَا، اور نہیں، تُشْرِكُوا، تم شریک ٹھہراؤ، تم شریک بناؤ، بھی، ساتھ اس کے. کس کے؟ ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف نا. بھی، ساتھ اس کے، مطلب ساتھ اللہ تعالیٰ کے. کس چیز میں تم شریک نہیں ٹھہراؤ، کس چیز میں تم پارٹنر نہیں شریک ٹھہراؤ؟ شیئن، کسی بھی چیز میں. اگین جب نکرہ آتی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں نکرہ یا معرفہ یا کامن ناؤن یا پراپر ناؤنس، کامن ناؤن ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے کہ یوزلی تنوین آ رہی ہوتی ہے نا. شیئن پہ آپ دیکھیں تو تنوین ہے نا. تنوین یہ بتا رہا ہے کہ ہر چیز، کوئی بھی چیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی بھی کسی بھی چیز کو، چاہے وہ ایک فزیکل فارم ہو یا وربل فارم ہو یا مٹیریل ہو، نان مٹیریل ہو، اس میں ہم نے کسی چیز کو شریک نہیں بنانا، کسی بھی چیز کو. اور بالوالدینی، اور والدین کے ساتھ. اب یہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، کیونکہ کل ہم نے والدانی پڑھا تھا نا. سو والدانی اور والدینی ہے دونوں میں تسنیہ کا صیغہ، لیکن ان کی فارم چینج ہو رہی ہے. وہ یہی والی بات ہوگی، ایک جگہ ہم ہی یوز کرتے ہیں، ایک جگہ ہم ہز یوز کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ والدانی اور والدینی میں کپل کا صیغہ ہے کہ ساتھ والدین کے، یعنی کہ ساتھ مطلب اپنے ماں کے اور باپ کے تم نے کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے. سپرلیٹو ڈگری آ رہی ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ کیریکٹر کرنا ہے. وَبِذِل قربا، اور بِذِل مطلب جو پوزیسرز ہیں، جو ساتھ ہیں، قربا جو قریب ہیں، مطلب قرابت داروں کے ساتھ بھی تم نے احسان کرنا ہے، مطلب بیسٹ آف دا بیسٹ سلوک کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ورنیبل سیکٹر کے پاس آ جاتے ہیں. ایک تو تمہارے رشتہ دار ہو گئے، تمہاری نیوکلیئر فیملی سے جو تھوڑے سے تم نے کمپس کا تھوڑا وائڈ ڈائیمیٹر کر کے وہ تمہارے آ گئے. اس کے بعد تم نے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے.
والیتامہ اور یتیموں کو. اور ہم نے یتیموں کا کیا ایکسپلینیشن کیا تھا کہ یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کے والد کا انتقال بلوغت سے پہلے ہو جائے, اور اگر وہ بلوغت یعنی کہ پیوبرٹی ایج سے زیادہ ہو جائے تو وہ یتیم نہیں کہلاتا. اگر جیسے بڑے بڑے ہیں جن کے والدین کا انتقال ہو جائے تو وہ یتیم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یتامہ مطلب وہ بچے جن کے والدین کا انتقال ان کی بلوغت سے پہلے ہو گیا ہے, ان کے ساتھ بھی تم کیا کرو, احسان کرو. تو یہ جو احسان ہے وہ اب ہر ایک کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, والیتامہ اور یتیموں کے ساتھ, والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ. ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر تو جملے میں مسکین اور فقراء ساتھ آئیں تو ہم ان کو ڈفرینٹ کانٹیکس میں رکھیں گے, اور اگر مساکین آ رہے ہیں تو ہم فقراء بھی اس کے اندر لیں گے. اور دونوں کی کیا جو ڈفرینسیشن کیا تھی مسکین اور فقراء کی, کہ مسکین وہ ہوتا ہے کہ کچھ اپنی نیسیسٹی پوری کر لیتا ہے, کچھ نہیں کرتا. فقیر وہ ہوتا ہے جو بالکل بھی اپنی نیسیسٹی نہیں کرتا, جس کی اپنی جو بیسک نیسیسٹیز ہم کیا کہتے ہیں, کھانا اور پینا. تو فقیر کھانا پینا نہیں کر سکتا, مسکین کچھ کر لے گا, کچھ نہیں کرے گا. والجاری, اور جار کہتے ہیں جور, جیم واو را, اس کا مطلب ہوتا ہے پڑوسی, جور برابر. اور اپنے پڑوسی کے ساتھ, ذی القربہ قرابت دار, وہ پڑوسی جو کہ تمہارا نیبر بھی ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان میں وہ جب ماں باپ بڑی بڑی حویلیاں بنا دیتے, اوپر جو ہے تایا چچا رہ رہے ہوتے ہیں, نیچے پھوپھیاں رہ رہی ہوتی ہیں, تو وہ رشتے دار بھی تو پڑوسی ہوئے نا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے, اب دیکھیں 3 ووکیبلریز آئیں گی, تینوں بہت سملر لگیں گی, لیکن 3 کو ایک جملے میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ بات کو ایمفیسائز کی جا رہی ہے. وہ جاری ذی القربہ, اور تمہارے پڑوسی جو کہ کون ہو, تمہارے پڑوسی تمہارے رشتے دار ہوں, قرابت دار پڑوسی. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ نیکسٹ جو ووکیبلری ہمارے لیے کہہ رہی ہے وہ صاحب, اور تمہارا ساتھی. کون سا ساتھی؟ والجار, پڑوسی. اب پڑوسی کو ساتھی بولا ہے کہ دن رات کا ساتھ. اب یہ وہ پڑوسی ہے جو کہ اب تمہارے رشتے دار نہیں, کہیں سے فرسٹ کزن, سیکنڈ کزن, سسرالی, کوئی نہیں. تو اب اس کے بارے میں بات کی گئی. پھر کون؟ وابن السبیل. وب ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا, سبیل راستے کا, مطلب راستے کا بیٹا, مطلب وہ شخص جو کہ اپنا موسٹ آف دا ٹائم کہاں گزار رہا ہے, سڑک پہ گزار رہا ہے, یعنی کہ وہ مسافرت کرے. یہاں پہ تو ہماری 1 2 15 20 منٹ کی مسافت ہو جاتی ہے, لیکن وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے ان کا زیادہ تر وقت کہاں گزر رہا ہوتا تھا, سفروں میں. تو وہ مسافر کے لیے تم نے کیا کرنا ہے, دیکھیں وہ جو سلوک کا ورڈ ہے, جو ایٹیٹیوڈ ہے, وہ احسانہ. تو وہ والدین کے ساتھ تو ہے, لیکن جو ہم ریلیشن شپ, جو ناؤنز ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی احسان کا ورڈ آ رہا ہے کہ تم نے احسان ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تم سے اوپر والے طبقے کے ساتھ, تم سے نیچے والے کے ساتھ. وما, اور جو ملکت, مالک ہوئے, ایمانکم, تمہارے دائیں ہاتھ. وہی جو ہے نا تمہارے دائیں ہاتھ کی پوزیشن میں کیا تھا, ایک محاورہ, ایک فریز ہے. یہ نہیں کہ تمہارے دائیں ہاتھ پہ جو چیز رکھی ہے, دائیں ہاتھ پہ میری پانی کی بوتل ہے تو وہ میری دائیں ہاتھ کی پوزیشن ہو گئی, یہ مطلب نہیں ہوتا. بات یہ ہوتی ہے کہ جو تمہارے دائیں ہاتھ جس کو پوزیس کرتے ہیں, یعنی کہ تمہارے انڈر نیچ جو لوگ آتے ہیں, تمہارے ماتحت. اس میں ہم نے کہا تھا کہ غلام, لونڈیاں, اور اکثر مفسرین جو ہیں ہر وہ چیز جو کہ لیونگ تھنگ آپ کے اندر پوزیس ہیں. اب جیسے جانور ہو گئے, آپ کے پیٹس ہو گئے, آپ اگر کسان ہیں تو آپ کے مویشی ہو گئے, آپ اگر گارڈنر ہیں تو آپ کے کیا ہو گئے, آپ کے نباتات, آپ پھل پودے, کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جاندار ہی بنایا ہے نا. تو جو بھی آپ کے دائیں ہاتھ کے پوزیشنز آتے ہیں, وہ سب کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے, احسان کا درجہ کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کرتے ہیں, ان اللہ, اور بے شک اللہ تعالیٰ, لا نہیں, یحب, محبت رکھتا. کس سے محبت نہیں رکھتا؟ من کانا, جو کوئی بھی ہو. اس کے اندر اگر یہ 2 خصوصیت ہوں جو ہم آگے پڑھیں گے, ان سے اللہ تعالیٰ بالکل بھی محبت نہیں رکھتا. اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا کہ محبت کا اپوزٹ ہم کیا کرتے ہیں انگلش لینگویج میں, لو کا اپوزٹ کیا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ لو کا ہیٹ ہے نا. لائک کا تو ڈس لائک ہو جاتا ہے, تو لائک سے بڑھ کے ہوا ہے نا درجہ. تو اگر ہم لا یحبو کی جگہ دوسرے کو فٹ کریں تو کیا ہوگا, کہ اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. یہی ہوگا نا اس کا. ہم ایک بات کو ایمفیسائز کرتے ہیں تو بچے کو ہم ایک انداز سے سمجھاتے ہیں دوسرے سے, تو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا, نہیں محبت کرتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے کس شخص سے, اس شخص سے جو کوئی بھی جس کے اندر یہ خصوصیت ہوگی. اب یہ خصوصیت صفت کیا آ رہی ہیں, ایڈجیکٹیوز ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں, مختالا, خود پسند. خود پسند, یا اس کا اکثر آپ نے دوسرے ترجمے میں پڑھا ہوگا اکڑ دکھانے والا, ایروگنٹ. اور پھر فخورا, فخر کرنے والا, وہ بھی ایروگنٹ. اب ان دونوں میں کیا مطلب ہے؟
مختالہ جو ہے نا وہ ایکچولی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو کہ بہت بہت اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، کیونکہ گھوڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بنائی ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنا قیمتی گھوڑا ہوں، تو بڑے ایک شان شوکت سے چلنے والا انداز. تو مختالہ اس خطل جو ہیں اس گھوڑے کو کہتے ہیں. بہرحال فخورہ فخر کرنے والا. تو اس کا مین ڈفرنس آپ سمجھ لیجئے کہ مختالہ جو خود پسندیدہ ہے وہ اندر کی کیفیت ہوتی ہے، دل میں آپ اپنے آپ کو کیسا سمجھیں، سیلف سینٹرڈ. کیونکہ جب دل میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ جب باہر آ کے آتی ہے وہ فخورہ بن جاتی ہے، کہ پھر آپ کے ہر بولنے کا انداز، آپ کے چلنے کا انداز، آپ کے معاملات کا انداز جو کہ ظاہر ہونے لگتا ہے وہ ایکسٹرنل افیئرس فخورہ ہو گئے، اور انٹرنل افیئرس کیا ہو گئے، مختالہ ہو گئے. تو بہرحال میں نے سوچا اس آیت کو تھوڑا سا میں ورڈ ٹو ورڈ کے ساتھ اچھے ایکسپلین کروں، ہم دوبارہ جا کے اب اس کو تھوڑے سے اور ڈیپتھ میں سمجھیں گے. جو فرسٹ بات ہے نا وَعْبُدُ اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی. دیکھیں سورہ فاتحہ کی بھی بگننگ میں سب سے پہلا احکام اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن کے بعد کیا آئی تھی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی تھی نا. کیونکہ فرسٹ تھی آیاز آف سورہ فاتحہ واز واٹ، اللہ تعالیٰ واز انٹروڈیوسنگ ہمسیلف کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، الرحمن الرحیم ہے. پہلے تو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، پھر مالک ہے یوم الدین کا. جب اللہ تعالیٰ نے کیریکٹرسٹک بنانے کے بعد سب سے پہلا جو میسج دیا وہ یہ دیا، یہ دعا ہمیں سکھائی کہ تم اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرسٹ میسج دیا تو جو بھی انبیاء صلاۃ والسلام ہمارے آئے ہیں فرام آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا فرسٹ میسج بھی وہی میسج تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا. ان کا بھی یہی تھا. ہر نبی کی انشاءاللہ قصے پڑھیں گے آگے جا کے انشاءاللہ سورہ اعراف میں، اور ہم نے بھی پڑھا ہے، سب نے یہی میسج دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اب عبد کا ورڈ کیا ہے؟ عین بادہ. عبادت اس جذبے کو، اس کام کو کہتے ہیں جو بہت عاجزی اور تعظیم کے ساتھ کیا جائے، اس میں زور و زبردستی نہ ہو. تو جیسے غلام ہمارے جو بائیں ہاتھ کی ملکیت ہوتے ہیں ان کو تو چار و ناچار کرنا پڑتا ہے، ان کو تو ہم عبد ویسے ہی کہتے ہیں. لیکن عبد کے جو مین کنٹینٹ میں معنی یہ ہیں کہ وہ کام اپنے مالک کی خوشی اور رضامندی سے کیا جائے، اس کے کام اس کے لیے جھکا جائے، یا اس کے لیے جو بھی کام کیا جائے اس میں عاجزی ہو، تعظیم ہو، خوف و ڈر کی وجہ سے نہیں، ایک محبت کے طور پہ کیا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ ہمارے لیے یوز کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ہم اپنی زندگی میں اتنا سمو لیں کہ وہ ہمیں ہر بات اس کی اطاعت خوشی میں لگے. اسی لیے عبادت کرنے کو کوئی، یعنی نماز بھی ایک عبادت ہے، لیکن بہرحال ہم جو بھی چھوٹا کام کریں جس میں ہماری نیت اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی ہوگی وہ عبادت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر ہم کھانا پکا رہے ہیں اور ہماری یہ نیت ہوگی کہ ہم یہ کام اس سے کریں کہ اگر ہمارا اللہ راضی ہو رہا ہے، وہ ہماری عبادت ہے. جیسا کل ہم آیات پڑھ رہے تھے کہ شوہر کی خوشنودی کے لیے، اگر ہم شوہر کی خوشنودی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، وہ بھی عبادت ہے. ہم بچوں کو کھانا دے رہے ہیں اور ہم یہ نہیں کہ ہائے اللہ بہت تنگ ہو گئی میں، جو کہ یہ میری قول ہے، میں اپنی کر رہی ہوں. تو اگر یہ سوچ لیا جائے کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے تو یہ عبادت ہے. تو مومن ہماری، مطلب میں کہتی ہوں ایک ایڈوانٹیج ہماری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور یہ سوچ، یہ لینس، یہ نظریہ ہمیں دیا ہے کہ اگر ہم کام بھی کریں گے نا تو اس کی ہماری ہر کام میں کمپنسیشن ہی کمپنسیشن. وہ ابھی ہمیں دکھ نہیں رہی ہے لیکن وہ آخرت میں وہ کمپنسیشن ہے ہمیں. وہ صرف اس بات کا سوچ لینا، وہ سوئچ کو ہم نے وہ آن کر دینا کہ یہ سوچنا کہ ہم اپنے رب کی خوشی اور اس کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کریں تو وہ عبادت ہو جائے گی. سو عبادت از ناٹ دا فزیکل ایکٹس اینڈ ریچولس لائک رمضان کے روزے، حج، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے وہ ہماری عبادت ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بہت کلیئر حکم دے رہا ہے، اور یہ گرامر سے اس کی نا ہمیں ایمفیسائز پتہ لگتا ہے. جب بھی کا ورڈ لا آتا ہے نا اور اس کے بعد کوئی بھی چیز ہمیں دو زبر میں ملتی ہے نا، یعنی کہ نسبی حالت میں، اس کا مطلب ہے اس بات میں بہت شدت ہے. یہ گرامر کا کیٹیگوریل نیگیشن میں ایک رول آتا ہے. بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ کہنے کہ تم نے کبھی بھی کسی بھی حال میں، یہ مطلب ہے ولا، ہرگز نہیں، کبھی بھی، مطلب یہ گنجائش ہی نہیں ہے یہ کہ تم کیا کرو کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کو تم شریک ٹھہراؤ. اور اس کے بارے میں ہم نے کتنی باتیں پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، مطلب اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے میں، کہ وہ ایک ہی الہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں، یعنی کہ خالق، مالک اور مدبر ہونے میں، اور اس کی صفات میں ہم اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. یہ توحید کی اتنی ٹائپس ہوتی ہیں نا، اس کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات.
صحیح، اس میں ہم کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرا سکتے. تو جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر ہم یہ تو ایک ہو گیا نا، ایک تو جیسے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم یہ کہتے ہوں گے کہ اللہ کا شکر ہے ہم کسی فزیکل فارم کی عبادت، اللہ کا شکر ہے ہم کسی نہ تو جانور کی عبادت کرتے ہیں، نہ تو ہم کسی انسان کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہم کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے وہ آپ نے ایک فزیکل فارم میں، لیکن ہماری کیا سوچ میں بھی، کیا وہ سوچ ہماری شرک سے پاک ہے؟ کیا ہمارے کانسیپٹ شرک میں پاک ہے؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں ہم کسی کو کر رہے ہیں؟ سب سے کامن سی بات، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہم سے رزق چھین لیا، یا اگر کسی نے ہم سے کوئی چیز چھین لی تو ہم اس کو پھر قدرت دے رہے ہیں نا کہ اس نے ہم سے چھین لی، تو یہ بھی ہماری سوچ کا شرک ہے. تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو کسی بھی چیز میں تم شریک نہ ٹھہراؤ، یہ حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، اگر کسی نے ہم سے نوکری چھین لی، یا کبھی میرے بچے کو ریزیڈنسی نہیں ملی، اس مینٹور نے جو ہے نا وہ غلط انٹرویو لیا تھا، وہ نہیں ہوا، تو یہ بھی ہماری شرک میں یہ تھوڑا سا خلل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوا نا، اس کا مینٹور یا اس سپروائزر اس انٹرویو کا کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ ہمیں اپنی تھوڑی سی چیزوں کو بار بار احتساب کرنے کے یہ سوچیں تو ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی. تو یہاں پہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز میں ہم اس کو شریک نہ کریں. پھر کیا حکم دیا گیا؟ جب حقوق اللہ سے بات ختم ہوگی، شرک عظیم کو اللہ تعالیٰ نے کلیریفائی کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں، رشتہ داروں پہ، حقوق العباد پہ آ رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ تم احسان کرو. ماں باپ، اب دیکھیں ماں باپ میں نا ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے بایولوجیکل پیرنٹس ہوتے ہیں، جنہوں نے آپ کو واقعی میں جنم دیا، جن کے ایگز اینڈ اووا سے آپ کی جیسے عدم موجودگی اس دنیا میں. یہ اس کے علاوہ ماں باپ میں روحانی والدین بھی آتے ہیں جو کہ آپ کی اسپرٹس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں، نرچر کرتے ہیں، جس میں ٹیچرز ہو گئے. پھر رودائی ماں باپ کی، ٹھیک ہے ماں نے پیدا تو کر دیا لیکن اس نے دودھ پلایا، اس کے بھی حقوق آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر والدین میں جو ہے اکثر مفسرین نانا نانی دادا دادی آپ کے پیرنٹس کو بھی لیتے ہیں، تو وہ بھی آتے ہیں. تو ایک اس کو ایک امبریلا ورڈ، بہرحال اس میں ہمیں دو والدین ہیں، لیکن اگر امبریلا ورڈز میں دیکھا جائے تو اس میں یہ سارے رشتے جو میں بتا رہی ہوں یہ بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اب احسان کا تھوڑا سا ہم وہی کانسیپٹ میں کروں گی کہ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ جو کیا ہو نا اس سے بڑھ کے دینا. یہ نمبر رے کا کانسیپٹ ہے جو کہ ہم بچوں کو میتھس میں نہیں سکھاتے، جس میں زیرو بیچ میں آتا ہے اور پھر پلس پہ چیزیں چاری ہوتی ہیں اور مائنس میں. تو زیرو جو ہے اس کے نیچے ہم عدل لکھ سکتے ہیں کہ جس نے آپ کے ساتھ جیسا کیا وہ عدل ہو گیا. ظلم وہ ہوتا ہے کہ جس نے آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا، ٹھیک ہے، اس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ کی ناحق تلفی کر دی، رائٹ، تو وہ مائنس میں چلا گیا، وہ ہو گیا ظلم، کیونکہ جیسا جس کے ساتھ کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے عدل نہیں کرنا. اگر ماں نے تمہارے پیٹ میں تمہیں 9 مہینے پالا ہے تو تم ماں کو بس بولو کہ 9 مہینے تو میں نے پال لیا تمہیں، دیٹس اٹ، آپ 9 منتھس تک رہ سکتی ہیں میرے پاس اینڈ تھینک یو ویری مچ. یہ بات نہیں ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، یعنی ان کے بڑھاپے تک کے تم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. سو یہاں پہ احسان ہے، تم نے ان سے بڑھ کے کرنا ہے، اور جتنا بڑھ کے کیا جائے اس کی تو پھر کوئی قید ہی نہیں ہے نا کہ نمبر اے جب اسٹارٹ ہو جاتی ہے +1 سے لے کے تو دیر از نو اینڈنگ آف دیٹ نمبر، رائٹ. تو وہی احسان کی بات ہے. اب والدین کے بارے میں اکثر لوگوں کو کافی احادیث پتہ ہوں گی، ٹھیک ہے نا. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کرو، مطلب یہ سینسیشن، یہ بات یا اس طرح کا انداز بھی ان کے طرف نہ ہو. تو ہماری تھوڑی سی انالائز کے موقع ہیں کہ ہم اب دور رہ کے بھی ہمارا کیا ہے انداز. پھر ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی رمضانوں میں، یہ بہت کافی حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہ کون ہے؟ جس کو رمضان ملا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی مغفرت نہیں پائی، مطلب اس کو رمضان جیسی اپارچونیٹی ملی اینڈ ہی ڈڈ ناٹ got anything out of it, right؟ اس نے مغفرت حاصل نہیں کی. دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے وہ درود شریف نہیں پڑھتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے درود شریف کتنی اہمیت ہے. صرف چھوٹا درود ہی پڑھ لینے سے ہمارے گناہوں کی مٹ جاتے ہیں. اور تیسرا وہ شخص ہے جس کو اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں ملتے ہیں اور وہ ان کو جب اس کو ملتے ہیں تو وہ ان کی خدمت کر کے بھی، یا اس کو وہ موقع نہیں ملتا کہ وہ کیا کرے، ان سے جنت کما لے. مطلب اس کے پاس وہ اپارچونیٹی آئی کہ بوڑھے ماں باپ اس کے پاس آئے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا کہ وہ اس سے جنت کما لیتا ہے، بیکاز اٹس اے ایزی ٹکٹ فار جنہ ٹو ہیو احسان فار یور اولڈر پیرنٹس. تو وہ جنت کا ٹکٹ ہے. تو وہ بدقسمت ہے، اس کے بارے میں لعنت کی ہے، اور اس پہ اوپر کس نے لعنت کی ہے؟ حضرت جبرائیل
علیہ السلام نے جب آپ یہ بات کر رہے تھے, ممبر پہ چڑھ رہے تھے, تو آپ جو تھے لعنت بھیج رہے تھے, اور آپ آمین کہہ رہے تھے. حضرت جبرائیل لعنت بھیجے تھے, آپ نے آمین کہا, حضرت جبرائیل نے. تو بہرحال یہ والدین کے حقوق ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کہ تمہارے قرابت دار, اچھا قرابت دار میں نا یہ فرسٹ کزنس کے علاوہ بھی فرسٹ کزنس امیجیٹ آتے ہیں, سیکنڈ کزنس بھی آتے ہیں, کیونکہ عرب کا یہ کانسیپٹ ہے جو قرابت داری کی بات کی جاتی تھی تو فرسٹ کزنس کو نہیں لیتے, وہ ایکسٹینڈیڈ فیملی کو بھی کرتے تھے. تو اس میں ایکسٹینڈیڈ فیملی آ گئی. اور ہمیں پتہ ہے نا کہ اگر ہمیں اپنی عمر اچھی چاہیے تو اس کے لیے بہترین کام یہ صلہ رحمی کرنا, مطلب رحم کے رشتہ داروں کو جو یوٹرائن ریلیشن شپس ہیں, یہ نہیں کہ امیجیٹ ہو گئے, ان کے ساتھ صلہ کرنا, یعنی کہ ان کو کنیکٹ کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا حکم دیا کہ میں جن باتوں کو, جن رشتوں کے لیے تمہیں جوڑنے کا حکم دیتا ہوں تم اسی کو توڑتے ہو. بہرحال تو یہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے ساتھ بھی تم نے احسان کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہوتا یہ کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ اچھا کرنا بہت بہت اچھا ہو جاتا ہے. جیسے ہم آپس میں کنورسیشن کہتے ہیں نا, یہ پیشنٹ بہت اچھا ہے, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں. بات ہوتی ہے جب گندا پیشنٹ ہو نا, ہمارا انداز کیسا ہوتا ہے, یا گندے رشتہ دار جو ہمارے ساتھ حرکتیں کر جائیں نا, ہمارے ساتھ, ہمارے بچوں کے ساتھ, پھر ہمارا رویہ کیسے. اصل میں یہ امتحان ہے, کیونکہ اچھے کے ساتھ تو اچھا ہی ہوتا ہے نا. اچھا ہوگا تو ہمارا کوئی ہمیں مسکرائے گا تو ہم ظاہر سی بات ہے مسکرائیں گے. لیکن بات ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے احسان کرنا ہے نا, تم نے عدل والا رویہ نہیں رکھنا. عدل تو وہ ہو گیا نا, اس نے مسکرایا, آپ نے مسکرا دیا. بات تو ہے نا کہ جو آپ کے ساتھ غصہ کرے, روڈ ہو, تو آپ اس کے ساتھ مسکرائیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمت, یہ طاقت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ساتھ, دیکھیں والدین کا درجہ بڑا, رشتہ داروں کا درجہ برابر میں, اب بڑے اور برابر کے بعد اللہ تعالیٰ اب نیچے جا رہے ہیں نا, ڈاؤن گریڈنگ رشتوں پہ جا رہے ہیں, ورنیبل سیکٹرز پہ. تو سب سے پہلے ورنیبل کیا ہو گیا, آرفنز ہو گئے. وہ ورنیبل کیوں ہے کہ ان کے پاس اب انہیں نہیں پتا کہ وہ معاشرے میں کس طرح سسٹین کریں گے, تو تم بھی اب ان کے ساتھ احسان کرو. پھر مساکین آ گئے, مساکین کے ساتھ تم کرو, اس میں فقراء بھی آ گئے. پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی, پھر اللہ تعالیٰ پڑوسی کو کہتے ہیں. اور ہم نے کل امرین کوٹ کر رہی تھی نا کہ اس کا اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تلقین کرتے تھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کہ صحابہ کرام کو شک ہونے لگا کہ ہماری وارث نہ بن جائیں یہ لوگ. اور پھر ہم نے اور بھی پڑھی تھی کہ جو سب سے بڑا گناہ تو زنا تو ہے ہی, جس پہ حد لگتی ہے, لیکن اس کی بھی زیادہ ڈبل ہوگی کہ اگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کر لیا گیا. یعنی کہ آپ کا کام بینگ اے پڑوسی تو یہ ہے کہ آپ نے اس کی ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے, کہ نہ کہ اس کے گھر خیانت کرنی ہے. پھر وہ بھی پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار ہے, کیونکہ ملٹی پلائی بائی 2 ہو گیا نا, ایک تو قرابت دار کا ذکر پہلے آیا اور پھر پڑوسی کا ذکر آ رہا ہے جو بعد میں آ رہا ہے, تو وہ 2 رشتے ڈبل ہو گئے, تو ڈبل احسان. پھر اس کے بعد پڑوسی. اچھا, ایک صاحب جار کی بات کو ہم ایکسپلین کریں, اس میں 2 لوگ آ جاتے ہیں. ایک تو وہ کہ جو آپ کے فرینڈز ہو گئے, جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ پہلو کے لوگ ہو گئے, یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا بچپن کا میرا یار, بچپن کا دوست, یا میرے کولیگ جس کے ساتھ ریزیڈنسی کری تھی, یا ساتھ میرا کولیگ, وہ بھی ہو گئے. اور اس کے بارے میں اکثر مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شارٹ ریلیشن شپس ہوتی ہیں, لائک آپ محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ کے محفل میں جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے نا, وہ بھی صاحب جار ہو گیا. کوئی کانفرنس میں گئے اور آپ کا جو رائٹ اینڈ لیفٹ والا بندہ ہو گیا, اس کے بھی آپ پہ حقوق ہوتے ہیں. یعنی کہ اس میں حقوق کیا بتائے جاتے ہیں کہ جب آپ بیٹھیں تو آپ اتنا گھیر کے نہ بیٹھیں کہ آپ کی ایلبوز ٹچ ہو رہی ہیں, یا آپ اپنا جو ورک اسٹیشن ہے, آپ نے اپنا ورک اسٹیشن اتنا پھیلا لیا کہ وہ اس کے ورک اسٹیشن پہ بات چلی گئی. مطلب چھوٹی چھوٹی کانفرنسز میں, خیر اب تو ماشاء اللہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے تو یہ پرابلم نہیں ہوتی, لیکن بہرحال یہ اس شارٹ ٹرم ریلیشن شپ جو 1 hour 2 hours کی بھی ہوں گی نا, اس میں بھی یہ بات صاحب جار, تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کو بولا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر مسافروں کے ساتھ, مسافر چاہے اپنے ملک میں کتنا ہی امیر آدمی کیوں نہ, جب وہ سفر پہ جاتا ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں, یہ سارے رشتے, سارے ریلیشنز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا. جو بات ایمفیسائز کرنے والی بات ہے نا, وہ عدل پہ بات نہیں آ رہی, اللہ تعالیٰ نے خاص حکم احسان کا دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ تمہارے ایٹیٹیوڈس, کیونکہ دیکھیں جو بندہ احسان کرے گا نا, وہ پھر کبھی بھی اس کے دل میں نہ اس کے باہر کے رویوں میں ایروگنس آئے گی. وہ جو کہتے ہیں نا پھلدار درخت ہے, وہ جھکتا ہی چلا جاتا ہے, وہ کبھی اکڑ کے نہیں چلتا. پھر وہی والی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو, سورہ ابراہیم میں پڑھیں گے کہ مومن کو نا خاص طور پہ جو بنایا نا, جس کے لیے ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا, مومن جو ہے نا کلمہ طیبہ ہے. وہ ایسا درخت ہے جو کہ ہر وقت اس میں نا خزاں نہیں آتی, وہ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے, جیسے پائن ٹری ہوتی ہے نا. اور اسی طرح کلمہ طیبہ اس کے ذہن میں, اس کے دماغ میں ہر وقت طیب پاک بات رہے گی. یعنی کہ وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا یار یہ مجھے جو فون کر رہے ہیں نا, خاص طور پہ میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارا پروفیشن ایسا ہے, کچھ لوگ ہمیں مہینوں سال فون نہیں کرتے, اور جب فون آتا ہے نا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس لیے فون کریں, کہ
یہ ہم سے بات کرنے انہیں کچھ کام ہے جب بھی فون کر ہوتا یہی ہے نا. لیکن اس وقت ہمیں آنیسٹلی ایسا نہ سوچا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کام والا بندہ بنایا ہے نا, آپ سے نفع ہو رہا ہے نا, تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نفع والا بندہ بنایا کہ ہم ان کو نفع دے رہے ہیں. ہاں اگر آپ اس وقت اس کو فون نہیں یوز کر سکتے, آپ کمیٹڈ ہیں, اپنا فون اٹھائیں, لیکن یہ سوچ یہ ذہن سے نکال دیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام والا بندہ, ایک ایسا بندہ بنایا جس میں ہر وقت جو ہے نا خزانی آئے گی, باہر ہی باہر رہے گی. تو ہمارے ایٹیٹیوڈ میں, ہمارے انداز میں ایسی بات ہونی چاہیے کہ ہم دینے والے بنیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اپنے بندے سے لینے والا نہ بنے. اللہ تعالیٰ آپ ہمیں دے دیں. تو یہ بات, تو بہرحال اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ کیوں ضروری تھی, یہ میسج کیوں کراس کرنا تھا. اگر کوئی ریلیشن شپ آپ نے کیری کرنی ہے آگے, اگر آپ نے اس میں ایروگینسی دکھائی, آپ نے اس میں فخر اور یہ چیزیں دکھائیں, تو کس طرح اگر مرد اپنے آپ کو سمجھتا رہا کہ میں اکڑ ہوں, تو اپنی بیوی کے بچوں کے ساتھ کس طرح ایک فیملی کو ریز کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے, کیونکہ بات ساری قوام پہ آ رہی تھی نا مردوں کو, کیونکہ ایک مرد ایک فیملی کو لے کے چلے, اگر اس کے اندر یہ کیریکٹرسٹک ہوں گی, وہ رول ماڈل ہوگا, تو اس سے اس کی بیوی نے بھی سیکھنا ہے, اس کے بچوں نے بھی سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ عادت, یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندوں میں ڈالے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین, وہ لوگ, یبخلون, جو کہ بخل کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ صرف خود ہی نہیں کرتے, وہ یأمرون, اور وہ حکم دیتے ہیں الناس, لوگوں کو, بالبخل, بخل کا. اب بخل کیا ہوتا ہے؟ کنجوسی وہ چیز ہوتی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے نا, وہاں آپ خرچ نہیں کرتے. یہ بات ہے, جہاں پہ کرنا چاہیے ادھر آپ کر نہیں رہے, اور جہاں پہ کرنا ہو وہاں آپ زیادہ کریں, وہ اسراف ہے. تو بیچ والی چیز کیا ہے؟ عدل. تو بخل جہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے کس بات پہ, قوام کو کس بات پہ حکم دیا؟ میں تو بہت دیر سے بول رہی ہوں, اب آپ لوگ ان میوٹ کریں اور مجھے بتائیں, ہم لوگ اس کو مل کے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے کس بات کے لیے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو خرچ کرنا ہے؟ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے, رشتہ دار ماں باپ, رشتے دار, اولاد, بیویوں پہ, رائٹ. گھر کے, اب ایسا ہے کہ آپ اچھا کما رہے ہیں اور گھر پہ آپ نے صرف چارپائی رکھی ہوئی ہے, بیوی کب سے کہہ رہی ہے کہ بھائی کوئن سائز بیڈ دلا دیں, آپ کہتے ہیں میں نہیں دلا رہا. تو یہ ساری بخل ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خود بھی بخل کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو, اپنے فرینڈس کو, مطلب آپ دوسروں کو موٹیویٹ کریں کہ تم بھی نہ کرو, ارے چھوڑو یار, خرچ کرنے سے فائدہ کیا ہو. تو وہ جو ہے اس پہ بھی منع کیا گیا ہے. لیکن جو ورڈ ہم بار بار پڑھتے ہیں نا, معروف, اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ تو معروف طریقے سے رہو, اچھے طریقے سے رہو, اسٹینڈرڈ کے ساتھ رہو. جو تم افورڈ کر سکتے ہو ایٹ لیسٹ وہ تو کرو نا. تمہارا اگر اسٹینڈرڈ برانڈیڈ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ نو برانڈ ہی دلا دو, لیکن کچھ تو کرو نا. تو یہی ہے, جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو حکم دیتے ہیں بخل کا, اور ساتھ ساتھ یہاں تک نہیں رکتے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ یکتمون, اور وہ چھپاتے ہیں, ما, جو آتاہم اللہ, ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا. کیا دیا؟ من فضلی, اپنے فضل میں سے, اپنی اللہ تعالیٰ کے ٹریجرز میں سے, جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نعمتیں, آرائشیں, دولت, رزق دیا ہے, وہ اس کو چھپاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے, چھپا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو, اب چھپانے کا مطلب یہ ہوا, دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات تو وہی ہو گئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کیا دیا تھا. جو اگر ہم ان کے اہل کتاب کے کانٹیکس میں بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا نا تورات اور انجیل کا, وہ اس میں سے اپنی کام کی باتیں بتاتے تھے, کام کی باتیں نہیں بتاتے تھے. تو وہ بھی بات ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. ہماری کامن زندگیز میں کیا ہوتی ہے, آپ نے بات سنی ہوگی جو مجھے ہمیشہ اس بات پہ ہمیشہ ذہن میں آتی ہے. جیسے ہم نے سنا ہوگا جب ہم لوگ اسپیشلی جب میتھس کو کر رہے تھے, تو وہ حکمت میں کہ وہ حکیم صاحب ہیں, وہ کسی کو بتائیں نہیں, کیونکہ سینہ بس سینہ وہ انفارمیشن چلے گی. آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ حکیم صاحب اپنے ہی اسٹوڈنٹ کو بتائیں گے اور وہ کسی کو نہیں, مطلب نفع بخش علم ہے تو آپ چھپا کیوں رہے ہیں. اور میں نے اور بھی دیکھا رشتہ داریوں میں کہ وہ ریسیپی نہیں بتائیں گی خاتون, کیونکہ وہ بس ان کی ریسیپی ہے, اور وہ اپنی بیٹی کو ہی بتائیں گی, بیٹی کو ہی بتائے گی. تو بہرحال یہ چھپانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضل دیا کہ آپ کو اتنے اچھے بہاری کباب بنانے آتے ہیں, آپ نہیں بتا رہے. خیر یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس ہیں. کوئی اور اس کانٹیکس میں بات شیئر کرنا چاہے گا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فضل کیا ہے وہ اس کو لوگوں سے چھپاتے ہیں؟ کیا بات سمجھ آ رہی ہے ہمیں اس میں؟ یعنی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن رہتے اس طریقے سے ہیں کہ وہ پتہ ہی نہیں چل رہا لوگوں کو, وہ تو بخیل ہو گیا نا. یا ایسے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خوشیاں دی ہیں اور آپ صرف روتے رہتے ہو کہ ہم بہت عمدہ, جزاک اللہ خیر. بالکل, کہ بس میرے ساتھ تو برا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے,
یا مطلب چھوٹی چھوٹی بات کی مجھے یاد ہے جب ہم اسکول میں تھے تو وہ ایک قسم کی وہ ہوتا ہے نا گروپ کی لڑکیاں پڑھتی بہت ہیں لیکن کہتی تھی یار میں نے تو آج پڑھا ہی نہیں. خیر اس کانٹیکس میں نہیں کروں گی لیکن وہ ہوتا ہے نا. تو بہرحال کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی چیز دی ہے, آپ بس اس کو چھپائے جا رہے ہیں. مطلب ایک تو بات ہوتی ہے نا کہ آپ نے زیادہ دکھانا بھی نہیں ہے لوگوں کو دکھانے, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر میں نے لوگوں کو بتا دی دکھا دی تو مجھے نظر لگ جائے گی, تو کچھ اس لحاظ سے بھی کانٹیکس کرتے ہیں. وہ تو خیر ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے, لیکن صرف آپ صرف یہ کانٹیکس میں کر رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو چیز نہیں دی. اگر میں بتانے لگوں کہ میں اتنا مال ہے تو لوگ آئیں گے میرے پاس اور مجھ سے بھیک مانگنے لگیں گے یا مجھ سے ہر بات کا دعویٰ کریں گے. ٹھیک ہے, تو نیت اگین یہ نیت والی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے صرف اس بات سے چھپانا کہ لوگوں کو نیگیٹو امپریشن دیا جائے, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بات کو پسند نہیں کیا. تو آپ آج کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے مال کو چھپاتے ہیں تاکہ لوگ آ کر ان سے مانگے یا مدد کے نظر سے, تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ چھپاتے ہیں تاکہ انہیں دوسروں کی مدد نہ کرنی پڑے. تو یہ جو 3 لوگ ہیں, جزاک اللہ خیر, یہ جو 3 لوگ ہیں کون سے لوگ ہیں؟ جو خود بخل کرتے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تم بھی بخیل بن جاؤ, اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمت کو چھپاتے ہیں. ان تینوں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ آتدنا, اور ہم نے تیار کی ہے للکافرین, کافروں کو. اب اس میں کیوں کافروں کا بات آ رہی ہے؟ کہ کافر وہ شخص ہوتا ہے وہ چھپاتا ہے نا, چھپاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا, آپ چھپا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا اس کو اس کے جہاں خرچ کرنا چاہیے ویسا خرچ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو, ایون تو یہ مومن لوگوں کے لیے بات کی جائے, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ ورڈ جو یوز کیا للکافرین, اور ان کافروں کے لیے جو نعمت کا انکار کرتے ہیں, نعمت کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کرتے, ان کے لیے کیا عذابن مہینہ, عذاب جو کہ رسوا کن کرنے والا ہے, جو ان کو رسوا کر دے گا. یہ بھی ایک جہنم کی ایک صفت ہے, جہاں جیسے ہم علیم عظیم پڑھتے ہیں تو ایک مہین بھی ہے کہ وہ رسوا کر دے گا, ان کی وہاں عزت نہیں رہے گی وہاں سے. والذین, اور وہ لوگ ینفقون, جو وہ خرچ کرتے ہیں, اموالہم, اپنا مال. ٹھیک ہے, اور مال میں سب آ جائے گا یہ مال, بیکاز مانیٹری کیش کے معنی اس میں سونا چاندی, آپ کے انویسٹمنٹ ایسیٹس, آپ کا علم بھی آ جائے گا, آپ کی اولاد بھی آ جائے گی, آپ کی جائیداد بھی آ جائے گی. تو سارے ایسیٹس جو ہیں آپ کے مٹیریلز اینڈ نان مٹیریل سب آ جائیں گے. تو وہ لوگ جو عبادت بھی آ جائے گی. جی عبادت بھی آ جائے گی. ہاں, کیونکہ جو چیز جو آپ کو نفع دے نا, مال کیا ہوتا ہے ان دا اینڈ کہ آپ کی جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے, تو اس براڈ ٹرم میں آئے گا. تو وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو, اور کس لیے خرچ کرتے ہیں, ان کا پرپس کیا ہے, ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, ریا الناس, لوگوں کو دکھانے کے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے, تاکہ وہ جب لوگ ان کو تعریف کریں تو وہ اچھا فیل کریں. ٹھیک ہے نا, ان کا مقصد. اور وہ ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں, کیونکہ جب ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے, ان کا انداز ایسا ہے, تو اندر میں کھچڑی کیا پکڑی ہے ان کے دماغ میں, ان کے دل میں, وَلَا يُؤْمِنُونَ, اور وہ نہیں ایمان رکھتے اللہ پر. کیونکہ جو شخص یہ کرے گا, جو لوگوں کو دکھائے گا, تو وہ بھول گیا نا وہ میسج کیا تھا, کون میسج, انما الاعمال بالنیت, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے, تمہارے چہروں کو نہیں دیکھ رہا. تو اگر وہی کانسیپٹ بھول گیا تو کیا ہوگا, ولا یؤمنون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ, مطلب ریا الناس میں وہی لوگ آگے, ولا یؤمنون باللہ, اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے. اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے وہ یہ بھی بھول گئے, ولا بالیوم الاخری, اور نہیں وہ ایمان رکھتے یوم آخرت, کیونکہ وہیں پہ تو جزا اور سزا ملے گی نا انسان کو. تو کیا ہوتا ہے اب ان سب لوگوں کو یہ جو بات ہو رہی ہے, جو بخیل ہیں, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو کنجوسی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے, حدیث میں ہم نے پڑھا ہے. تو جو کنجوسی کرے گا, کنجوسی کو پروموٹ کرے گا, موٹیویٹ کرے گا لوگوں کو, جو اللہ تعالیٰ نے جو فضل دیا ہوا ہے, علم دیا ہوا ہے, جو بھی چیز ہے اس کو چھپائے گا. تو اور جو اللہ تعالیٰ کا مال, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے, وہ صرف اس لیے لوگوں کو مال خرچ کرتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے. تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو نہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, نہ خوف ہے, نہ قیامت کے آنے کا ان کو پتہ ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں ان ساروں کا. اب آپ سمجھ لیں, ایک چھوٹا سا ایک سمرائز ورڈ کر دیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کا ساتھی کون ہے, اور وہ شیطان ہے. کیونکہ وہ میں, اور جو کوئی یکون ان شیطانی ہو شیطان, لہو اس کا,
قرینا ساتھی دوست ملنے والا. تو وہ اور وہ کون ہے؟ فساءن تو وہ کتنا سو سے سین واو حمزہ فساء قرینا تو ہے ہی شیطان کتنا برا. تو یہاں پہ ان ساری یہ ساری جو کیریکٹرسٹکس ہیں مختالن فخورا یبخلون یأمرون الناس بالبخل یکتمون ینفقون رعاء الناس، یہ ساری کیریکٹرسٹک شیطان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کا ساتھی بنایا. اب یہ جو قرن کا ورڈ ہے نا اس کے بہت معنی ہے قرآن میں. ذوالقرنین بھی اس معنی سے نکلا. قرن کے ایک معنی ہوتے ہیں سین کے، ٹھیک ہے نا، قرن قاف را نون. قاف را نون کا ایک معنی جو بستی کے لیے بھی آتا ہے قرن. ایک آتا ہے ملانے کی کانسیپٹ میں کہ دو کو ملانا، تو اس کانٹیکس میں دوست کے معنی میں. تو یہاں پہ جو قرن یوز کیا گیا نا وہ ملانے کی کانسیپٹ میں، دلی دوست، ہم پلہ دوست، یہ اس کانسیپٹ میں یوز نہیں کیا، سین کے کانسیپٹ میں یا بستی کے کانسیپٹ میں. سو قرن مطلب شیطان اس کا ساتھی ہے، اس کا ہم پلہ ہے، یعنی کہ ہم پلہ ان اے سینس کہ اس کی سوچ پہ، اس کے دماغ پہ، اس کے معاملات میں شیطان چھا گیا. تو یہ ساری کیریکٹرسٹک شیطان کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا فساءً قرینا، اور وہ کتنا ہی برا ساتھی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے کیریکٹرسٹک کیا بتائی ہے کہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برا ساتھی بھی بتا دیا. اور دیکھیں یہاں پہ ساتھی کا ورڈ کیوں یوز کیا گیا، کوئی مجھے بتائے گا؟ مطلب یہ علیحدہ کچھ اور بھی یوز کر سکتا تھا نا، ساتھی کا کیوں کیا کہ وہ جو ہے شیطان تمہارا ساتھی ہے؟ کیونکہ وہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے نا، وہ ہماری رگ میں گھوم رہا ہے نا، ہمارے خون میں جا رہا ہے، وہ چکتا نہیں ہے. بالکل ہم کہتے ہیں نا، ہم نے نارمل ہماری کنورسیشن ہوتی ہے، یار بچے ہیں چھوڑ دو انہیں، وہ بچوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ نہیں کہ ایڈلٹس پہ لگا ہوا ہے، بچوں پہ لگا ہے. ہم کہتے ہیں نا چھوڑو چھوڑو یا بچے ہیں ان کو کچھ نہیں کرو، لیکن شیطان تھوڑی کہتا ہے اپنے چیلے سے کہ چھوڑو چھوڑو یار نماز پڑھنے تو اسے کچھ نہیں ہوتا، بچہ ہے بچہ ہے. نہیں، شیطان تو بچے پہ بھی لگا. ہم کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو فجر پہ نہ اٹھاؤ، بچہ ہے سونے دو ہوتا ہے نا، لیکن شیطان تھوڑی کہہ رہا ہوتا. تو یہی والی بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایسے ہماری جسم میں خون میں ملا ہوا ہے، ہمارے دل میں سرات کر رہا ہے کہ جیسے کہ ایک خون ایک ساتھی کر رہا ہے. جو ہمارے اچھے دوست ہوتے ہیں نا، صبح شام ہم رات بس ہم انہی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارا ساتھی بتایا ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے. وماذا اور کیا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بولنے کا انداز، ایک سپیچ ہو رہی ہے نا، تو ایک بولنے کا انداز ہے. اس سے انداز اور کیا ہے، مطلب اور کیا آفت آ گئی ہے تمہیں، علیہم ان پر، مطلب انہی لوگوں کا، کہ لو اگر وہ ایمان لے آتے. مطلب کیا برا ہے، اتنی ساری میں چیزیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں، واضح کر رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جزا سزا کا دن آئے گا، ایسی بری عذاب ملے گا. تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اگر تم ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خرچ کیا ہے تو تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ سوال ہے. تم پہ کیا آفت آ گئی، یہ سارے کام تم نہیں کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ. جب اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے گا تو یہ بھی ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے سزا دینی ہے، تاکہ نیتیں تمہاری ریکٹیفائی ہو جائیں. اپنی بیویوں کے ساتھ تم اچھا عمل کرو، اپنے بچوں کی اچھی ریس کرو، کیونکہ ان دا اینڈ اور کیونکہ مال بھی تمہارے اللہ تعالیٰ نے دیا. تو تم کیوں نہیں، تمہیں آفت کیا پڑ گئی ہے، تم کیوں نہیں خرچ کر رہے ہو جو کہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں، بِهِمْ ساتھ ان کے بارے میں، ان کے متعلق علم رکھتا ہے. مطلب یہ ایک انداز ایک سمجھنے ایک سپیچ کا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ اور کیا آفت آ گئی ہے کہ وہ لوگ اگر لے آتے ایمان اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر، اور جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے وہ اس پہ خرچ کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کے متعلق ان کے بارے میں خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، سو کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی جو ایک استاد بار بار سمجھا دیتے ہیں اب کیا پرابلم ہو گئی ہے بھائی، تو یہ والا انداز ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم نہیں وہ ظلم کرتا، مثقال ذرۃ کسی چھوٹے سے ذرے کے مقدار کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ذرہ کیا ہوتا ہے؟ پارٹیکل، چھوٹا سا پارٹیکل کے برابر میں بھی ظلم نہیں کرے گا. مطلب تم نے جتنا کمایا ہے نا، جتنا تم نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اگر تم نے اتنی ذرہ برابر بھی ظلم کیا تو اس کا ویسے ہی حساب ہوگا. بہت بڑا ظلم کیا تو اس کا ہوگا. اللہ تعالیٰ کوئی ایکسٹرا جو ہے نا
کبھی کوئی چیز ایکسٹرا بھی ظلم میں نہیں آئے گا. ہم انشاءاللہ اور بھی پڑھیں گے یہاں پہ مثالیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذرہ کی بات کی ہے, بعد میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا قنطرہ اور ساری بہت ساری کے بارے میں بات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے برابر میں بھی ظلم نہیں کرتا. انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے, خود مصیبت خود عذاب لا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پہ تو رحمت کو فرض کر دیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی شخص, کسی انسان, کسی عبد پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کروں گا. وَإِن اور اگر تَأْکُو حَسَنَةً اور اگر یہی عبد, یہی بندہ, یہی میرے بندے اگر نیکی کریں گے, حسنہ نیکی کریں گے, یُضَاعِفُہا میں ان کو دگنا دوں گا. اب یہاں پہ ہم ٹرانسلیٹ نا دگنا پہ کر رہے ہیں, جبکہ ضعف کا مطلب ہوتا ہے ضاد عین فا کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپلائبل فیکٹر. ٹھیک ہے نا, اٹ کوڈ بی 2, اٹ کوڈ بی 3, اٹ کوڈ بی 4, اٹ کوڈ بی 100, اٹ کوڈ بی 1000. اللہ تعالیٰ دگنا کرے گا. اللہ تعالیٰ ایک ملٹیپلائبل فیکٹر سے دے گا جو بھی اس کا فضل چاہے گا, جو بھی اس کی نیت ہوگی. اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کو چھوٹی چھوٹی نیکی سے بھی چکنا نہیں چاہیے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ انسان, کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آپ بڑی نیکی کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ میں بڑا کام کر جاؤں, تو جو بڑی نیکی ہمیشہ یاد رہتی ہے. جو چیز یاد رہتی ہے نا, آپ اس پہ فخر بھی کریں گے, آپ اس کو جتائیں گے بھی, کبھی کبھی آپ کا احسان بھی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہو جاتی ہے. تو آپ نے تو اپنے کانٹیکٹ سے بڑی نیکی کری, لیکن پتہ نہیں وہ ضائع تو نہیں ہو گئی. اسی لیے جو مفسرین, محدثین اور علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیونکہ ہم کر کے بھول جاتے ہیں نا, وہ ان دا اینڈ قیامت میں وہی بڑھ کے آئیں گی. کتنی پیاری بات کی ہے نا, کہ صرف لوگوں کا دروازہ کھول دینا لوگوں کے لیے, یا اپنی سیٹ کو چھوڑ کے ان کو سیٹ دے دینا, یا ایک وقت کا کھانا کھلا دینا, اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں کبھی زندگی میں یاد نہیں. یہی وہ نیکیاں ہیں جو کہ آپ کو صحیح دے دیں گی, کیونکہ بڑی نیکی میں خطرہ ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ایسی چیزیں نہ لائیں جو اس کو اکارت اور ضائع کر دیں. لیکن بڑی نیکی کے جیسے کہتے ہیں نا, بڑی پراپرٹی لوگ ہیں اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے, نہ کہ چھوٹی پراپرٹی کے. تو اس لیے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اور اگر ہو نیکی, اگین حسنتن, کیونکہ نکرہ کا ورڈ آ رہا ہے تو اس میں ہر چیز آ جائے گی, چھوٹی بڑی. تو اعلانیہ غیر اعلانیہ, اگر جو کوئی بھی شخص نیکی کرے گا تو ہم اس کو کیا کریں گے, دگنا کر کے ایک ملٹی پلائر فیکٹر کے دیں گے. اور ہم کہاں سے دیں گے, من لدنہ, اپنے پاس سے دیں گے, اپنے خزانے سے دیں گے, خود دیں گے, با نفس نفیس دیں گے. اور ہم اس کو کیسا کر کے دیں گے, اجر عظیمہ, بہت بڑا اجر بنا کے دیں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ بات ختم ہوگا. آئی تھنک اٹ شوڈ بی انکریجنگ. جب میں یہ سن رہی تھی تفسیر, تو مجھے یہ بہت اچھا ریمائنڈر لگا کہ ہم نا, کوئی مومن کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ نیکی کا حریص ہوتا ہے. اس کو جہاں سے مل رہا ہوتا ہے نا, چھوٹی چھوٹی باتیں, وہ بس چاہتے ہیں میں کر لوں, کیونکہ وہ اس کے دل میں بات ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ ہی مجھے کمپنسیٹ کرے گا, اللہ تعالیٰ ہی تو دینے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے نیکیوں پہ دے گا. تو پھر ہمیں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتیں, کہتے ہیں بچپن سے ہم حدیث پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کانٹا اٹھانا بھی جو ہے وہ نیکی ہے. اپنی فیملی کو مسکرا کے دیکھنا بھی نیکی ہے. ٹھیک ہے نا, مسکرا کے بات کر لینا بھی نیکی ہے. اچھے مشورے دینا بھی صدقہ ہے. تو صدقہ کیا ہے, نیکی ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں. اب کیا کہہ رہے ہیں, اب ان سب باتوں کا نا اصل ہوگا کیا, فکیفا, پھر کس طرح ہوگا, اذا جئنا, جب ہم لے آئیں. ہم کیا لے آئیں گے, کہاں سے لے آئیں گے؟ سب سے بات, من کل امتن, ہر ایک امت میں سے, جو اللہ تعالیٰ نے امتیں بھیجی ہیں نا, جنریشنز بھیجی ہیں یا کمیونٹیز بھیجی ہیں, ہر اس امت سے ہم ایک شخص کو لے کر آئیں گے. کیا لے کر آئیں گے, بشہیدن, ایک گواہ. ٹھیک ہے, مطلب جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک کے جو چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز آئیں گی, اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بندہ لے کر آئیں گے. کیوں لے کر آئیں گے؟ سب سے پہلا جو بندہ جو ہوگا, پہلے تو جو سب سے پہلا بندہ ہوگا شہید گواہ, وہ اس قوم کا نبی ہوگا. اگر اس قوم میں اگر نبی آیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس گواہ سے کیوں لائے گا, اللہ تعالیٰ ان سے ٹیسٹیفائی کرائے گا اور ان کے ڈکلیئر کرائے گا کہ میں نے تمہیں کس پرپس کے لیے بھیجا تھا. تو وہ نبی, وہ گواہ کہے گا, اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں اس بستی میں کیا احکام پھیلا دوں, کیا احکام پھیلاؤں, کوئی مجھے بتائے گا؟ ایک لائن جو ہم نے ہماری آج کی, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس میں کسی کو شریک نہ بناؤ. یہ آپ نے مجھے بھیجا تھا, اور میں ڈکلیئر کرتا ہوں, میں ٹیسٹیفائی کرتا ہوں, یہ میں نے پیغام کیا کیا, اپنی قوم کو بھجوا دیا. تو یہ جو اس میں ایک گواہ کو لانا ہے نا, تو اس میں اگر جن کمیونٹیز میں جو انبیاء آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بلائے گا. جن کمیونٹیز میں انبیاء نہیں آئے ہوئے, ان کے سکسیسرز ہیں, کیونکہ انبیاء کا وارث کون ہوتا ہے,
کسی کو پتہ ہے انبیاء کا وارث کون ہوتا ہے؟ امت ان کی انبیاء کے وارث ان کی اولاد نہیں ہوتی نا، امت ان کی امت ان کی امت کے علماء، انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے عالم ہوتے ہیں. تو اگر جن کمیونٹیز میں علم والے نا بیسیکلی جن کو علم ہے کہ انبیاء نے کیا بات کی، تو ان کمیونٹی سے اللہ تعالیٰ علم، تو اس میں بھی شہیدن میں آپ بریکٹ میں لکھ دیں نبی آئے گا یا عالم آئے گا، ٹھیک ہے. اور وہ کیا ٹیسٹیفائی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا تھا نا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دیٹ از واٹ وی وینٹ. تو بلائے گا. پھر کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، انبیاء کو بلایا، نبیوں کو، وہاں نبی نہیں تھے تو ان کی امت کو بلایا. اب ان کی امت نے پھر، کیونکہ امت کیا کرتی ہے، وہ تو آخرت میں بھی نافرمانی کرے، وہ نبی کو بھی بولے گی نہیں تم نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے. اگر وہ جھٹلائیں گے، عالم آتے ان کو بھی جھٹلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر ایک اور جو سب سے بڑی وٹنس لائے گا. وہ کیا لائے گا؟ وہ جئنا بکا، اور لے آئیں گے ہم آپ کو. بکا، کا کی جو پروناؤن ہے، ضمیر، وہ کس کی طرف جاری ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی طرف جاری ہے. اور لے آئیں گے ہم آپ کو ان سب پر، علی ہؤلاء، اوپر ان لوگوں کے، شہیدہ، گواہ بنا کر. مطلب الٹیمیٹ جو ماسٹر وٹنس ہوگی نا، جو ماسٹر ڈکلیریشن ہوگا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ گواہی دیتا ہوں، کیونکہ قرآن کے ذریعے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ سارے نبی آئے تھے، انہوں نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا تھا، اور ان کے عالموں نے، ان کے سکسیسرز نے یہ بات جو تھی وہ اپنی امت کو پہنچا دی. اور اب کیونکہ ہمارے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو اگر ہماری جنریشنز میں سے اب اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اٹھائے گا، 50 ایئرس کی جنریشنز کو اٹھائے گا، 100 واللہ عالم جو بھی، ان میں سے اللہ تعالیٰ عالموں کو بھی اٹھائے گا. اسی لیے جو ہم نے جو دو باتوں کو میں ریوائز کر رہی ہوں، جب بھی ہم کہتے ہیں نا انعمت علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے وہ 69 آیت اور سورہ نساء جو ہم پڑھیں گے، اس میں 4 لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فضیلت کی ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں، انبیاء، صالحین، صدیقین اور شہید. تو انہی کو اللہ تعالیٰ لائے گا. اور جب ہی جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، انہوں نے کیا کہا تھا، کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے نام لکھ دیجئے ان لوگوں میں جو گواہ دیں. مطلب گواہ ہر کوئی تو نہیں ہو سکتا نا، تو یہی لوگ. اب اللہ تعالیٰ کس کو دیکھیں، وٹنس کا بہت ایک جو وٹنس ہوتا ہے بندہ، وہ ایسے ایرا غیرا شخص نہیں ہوتا، اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ ہمیں بلائیں تو ہمیں ایز اے وٹنس میں سے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بات دیکھی ہوگی نا ہمیں، جبھی تو وٹنس کے لیے ہمیں بلائے گا. یعنی کہ ہمارے عمل، ہماری سوچ، ہماری چیزیں ریکٹیفائی ہوں گی، ہم نے دنیا میں یہ کام کیا ہوا ہوگا، جبھی تو اللہ تعالیٰ بلائے گا اس بات کے لیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اور دیکھیں ہمیں لگ رہا ہے آخرت کی بات کیوں آ گئی. ہم تو ابھی تو معاشرے کی، اصل میں اگر ہماری کور فاؤنڈیشن ہمارے مردوں کی، ٹھیک ہے، دیکھیں سوسائٹی، ان مردوں کی بات ہی ہوگی نا کہ ہم گواہ ہیں، ہم نے اپنی چالیں صحیح کرنی ہے تو ہمارے گھر کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے. تو اس سے اس کا ریلیشن شپ ہے کہ آخرت میں جو باتیں ہونی ہے، ابھی سے دنیا میں اپنی عمل، اپنی چیزیں صحیح کر لو. جس چیز میں تم بار بار جو تم چیزیں دنیا میں کرو گے نا، وہ وہیں پہ بولی جائیں گی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر امت سے گواہ بلائے گا. گواہ میں انبیاء اور نبی ہوں گے، ان کی امت کے علم والے ہوں گے، اور پھر ان سب کے اوپر جو ماسٹر شہید ہوگا، جو ماسٹر وٹنس ہوگی، جو پرائم وٹنس ہوگی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، جو ان بات کی گواہی دیں گے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. پھر اس کے بعد یہی ہوگا کہ اس دن کیا ہوگا کہ وہی لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کو، تو ان کا انداز، ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا کہ وہ شرم سے، ذلت سے ایسے ہو جائیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم پہ زمین برابر ہو جائے، مطلب ہم دکھیں نہیں، ہم چھپ جائیں. ٹھیک ہے، عرفات کا میدان، سب لوگ کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، سب آئیڈینٹیفائی. اسپاٹ لائٹ میں وہ گروہ، وہ جھتا ہوگا کہ جہاں پہ ہوگا کہ پورا وہ، جس طرح آپ لوگ وہ نہیں رہتے ہیں امریکہ میں، صرف ایک مجھے نہیں پتا، لیکن ایک جس طرح کو نہیں رہتا ہے موسٹ ٹیلنٹڈ، وہ بڑا سے کراس آ جاتا ہے، ٹنگ 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 کراس. تو اس طرح کے وہ لٹرلی وہ لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور کہ رسول کی نافرمانی کی. جب وہ ہیومیلیٹڈ ہوں گے سب کے سامنے، تو ان کا ایٹیٹیوڈ ہوگا ہم چھپ جائیں، ہمارے اوپر زمین تمام ہو جائے، ہم پہ بلڈوزر آ جائے. کیونکہ دیکھیں لا تسوا، ہم برابر کر دیے جائیں اس زمین پر. کیا مطلب ہوا؟
کہ ہم پہ بلڈوزر چلا دیا جائے، ہم زمین کی خاک بن جائیں، کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے. سیدھا سورہ نبا کے آخر میں کہتے ہیں کہ لئی تاکہ ہائے کاش میں ایک مٹی ہوتا، مطلب میں دکھوں نا، مطلب اتنی ذلت آمیز ہوگی. تو یہی وہ لوگ ہیں جب یہ سارا سیشن ہو رہا ہوگا، ایک عدالت لگی ہوگی اور اس میں مجرم ٹھہرائے جائیں گے، تو ان کا یہ انداز، یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا کہ ہم بالکل جو ہے نا، کاش ہمارے نشان باقی نہ پڑے، ہم زمین کھا جائیں، ہم زمین کے برابر ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. چاہے تم جتنے چھپ جاؤ، اوپر تمہیں آسمان کھا جائے، زمین نگل جائے، تم اللہ تعالیٰ سے بات نہیں چھپا سکتے. اس لیے کہ تم نے دنیا میں جو باتیں، دنیا میں تم نے بہت آسانی سے باتیں چھپانی تھی، لیکن تم آخرت میں نہیں چھپا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم خبیرہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کلام پڑھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو تو سب سے پہلے ہماری سوچوں میں اور ہمارے اعمال میں اس کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ یہ عمل کرنا نا آسان ہو جائے. یہ بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ آپ ہی اس کو آسان کرنے والے ہیں. اور یہ بات ہمارے اندر، ہمارے مردوں میں، ہمارے بچوں میں اور ہماری آنے والی ذریت میں جو ہے نا، یہ امبیڈڈ ہو جائے. آمین ثم آمین. 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 کوئی کویشچن، کوئی سوال؟ ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، پھر ہم دعا کریں. I have a question, Saima. What is Rafi al-Dareen? دوبارہ کہیے گا. رافع الدارین، یہ نماز میں کوئی ہاتھ اچھا، اٹھانے کی بات. رفع یدین. رفع یدین. رفع یدین. رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. رفع نا، رفع اٹھانے کو کہتے ہیں نا. جیسے اللہ تعالیٰ کا نام بھی عبد الرافع، مطلب اٹھانا. تو رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ. یدین کا مطلب ہوتا ہے 2 ہاتھ. سو 2 ہاتھوں کو اٹھانا، اس کو کہتے ہیں رفع یدین. اس کا یہ مطلب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں بہت بہت معذرت چاہتی ہوں، کل کا مجھے بہت افسوس ہے. آئی ایم سو سوری. اور اب مجھے نا ایک کوشچن ہے آپ لوگوں سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے ابھی ہم نے آیات میں بھی پڑھا کہ انسان کا اپنے اوپر بھی ایک حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم جو یعنی محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، تو ہمیں اس، جیسے آپ نے کہا کہ اپنے لیول کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، ٹھیک. لیکن مجھے نا اس میں تھوڑا سا بہت ایک فائن لائن نظر آتا ہے. جیسے اب میرا اپنا بھی یہ کانسیپٹ ہوتا ہے، جیسے میں اپنے بچوں کو جب یہ اسکول جاتے تھے تو سپٹمبر میں جی نیو کلاسز ہیں تو نیو بیگز اور نیو تھنگس، تو میں ان کو فرسٹ ڈے آف اسکول پہ نہیں لے کے دیتی تھی کہ نہیں، تم لوگوں کے ساتھ کوئی اور بچہ ہوگا جو یہ افورڈ نہیں کر سکے گا. تو میں مطلب ان کو تھوڑا ہم نے لو اس میں رکھا. اور پھر بے شک 2-3 ہفتے بعد اگر بیگ انہوں نے لے لیا تو دیٹس ڈفرنٹ. لیکن چلو وہ تو ہو گیا ایک آپ کا ایکٹ کہ دوسرے بندے کو برا نہ لگے، ٹھیک. لیکن آپ اس چیز کے بارے میں کیا کہیں گی کہ اب آپ کا ایک یعنی سوسائٹی میں آپ کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو تو مینٹین رکھنا ہے نا. اب آپ کام کرو وزیر کا اور آپ حلیہ بناؤ یا آپ کا رہن سہن ہو فقیر کا، اللہ معاف کرے، تو اس چیز میں آپ کا کیا رائے ہے؟ وہ پھر ایک فائن لائن آ جاتا ہے کہ ہم نہ تو کبر کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر ہماری اپنی ذات پہ بھی تو ایک حق ہے نا، ہم اس کا کیا کریں؟ یا پھر میں غلط ہوں؟ مجھے اس میں ہمیشہ کنفیوژن ہوتا ہے. کوئی اس کے بارے میں جواب دے گا؟ میرے خیال میں اگر آپ کے پاس ہے تو تھوڑا بہت نظر تو آنا چاہیے. مطلب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ اتنا تو اپنے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ مطلب نمائش نہیں کرنی، بہت زیادہ اس میں نہیں. لیکن زبیدہ اگر اللہ میں نے دیا ہوا ہے تو اس میں سے انسان اگر اپنے پہ کچھ خرچ کرے، اور فقیروں کی طرح رہنے کا تو کہیں پہ بھی حکم نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جو اللہ کے حکم ہے کہ اس پہ خرچ کرو، اس پہ خرچ کرو، سب پہ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے پہ بھی خرچ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، جب تک آپ میں غرور نہ ہو، آپ میں خود نمائی نہ ہو. تو اس وقت تب میرا خیال ہے کہ آپ کر سکتے ہو، اپنے پہ خرچ کر سکتے ہو. اچھا، میری انٹرپریٹیشن اسٹینڈرڈ مینٹین رکھیں تو یہ بھی ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا ہے. لیکن میری انٹرپریٹیشن اس آیت کی یہ تھی کہ آپ نے بخل کچھ لوگ کرتے ہیں نا، جسٹ
ناٹ ٹو شو آف اور جمع کر کے رکھتے ہیں تاکہ کسی کو دینا نہ پڑے. تو ایز لانگ ایز آپ ایسا والا نہیں کر رہے کہ جس میں آپ کسی کو دیتے نہیں ہیں, آپ اپنے اوپر لگائیں گے تو اگلا obviously ڈیمانڈ کرے گا. تو اگر جب تک آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں نے اس لیے نہیں چھپانا کہ میں کسی کو دوں نہ, تو آپ خرچ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس نیت سے خرچ نہیں کر رہے کہ میں مطلب نیت پہ ہے نا بات, اگر آپ اس نیت سے جمع کر رہے ہیں کہ مجھے دینا نہ پڑے, یا آپ اس نیت سے نہیں دکھا رہے کہ مجھے اس میں سے نکالنا نہ پڑے, اچھی وکیلی ہے نا. جی ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں, پھر اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کے فیڈ بیکس کا. زوبی انشاءاللہ پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں اب ہماری آج دعا. السلام علیکم. کون سا دعا ہے سائمہ؟ آج ہماری دعا نمبر 19 ہے تمینہ. آپ کو دکھ رہا ہے اسکرین؟ 9 ہے, سوری 19 ہے. اچھا ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول. 9 یہی ہے نا؟ کون سی ہے یہ دیکھیں نمبر 9. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الجوع. اچھا یہ والی میرے پاس پر نمبر اس میں ڈیفرنٹ آ رہا ہے نا, تو آپ یہ والی کر. آپ کے پاس ہے من الجوع بھوک؟ ہاں بالکل ہے یہ والی. ٹھیک ہے, یہ نمبر 12 پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانۃ فانہا بئست البطانہ. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے کیونکہ وہ بدترین ساتھی ہے, اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں خیانت سے کیونکہ بے شک وہ پوشیدہ خصلتوں میں سب سے بہت بڑی خصلت ہے. دعا کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم فقهني في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسأل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اے اللہ اے غفور رحیم، یا اللہ رحمان اے رحیم، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ اے رحمان اے رحیم، یا اللہ ہمارے یہاں پہ آنا، یا اللہ ہمارے یہاں پہ بیٹھنا، یا اللہ قرآن کو سننا، اس کو سمجھنا، اسے اچھے طریقے سے پڑھنا، یا اللہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیجیے. یا اللہ اس قرآن کے احکامات کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. اے پاک پروردگار، یا اللہ ہمیں اخلاص والی زندگی عطا فرمائیے.
یا اللہ ہماری تمام چھوٹی بڑی تمام بیماریوں سے، تمام محتاجیوں سے یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم پر بندوں میں سے کسی کا ظاہری یا باطنی یا اللہ کوئی حق نہ رہ جائے، یا اللہ اگر رہ جاتا ہے تو آپ اسے ادا کروا دیجئے، آپ معاف کروا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنا حق ادا کرنے کی پوری توفیق اور ہمت ادا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں کوئی ظاہری یا باطنی یا اللہ جس قدر امراض ہیں یا اللہ آپ ان سب کو دور فرما دیجئے، ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، ہم سے وہ کام کروا لیجئے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ یا اللہ ہم عاجز بندے یا اللہ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا اللہ آپ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے۔ اے پاک پروردگار ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمیں دین و دنیا کی تباہی سے بچا لیجئے۔ یا اللہ جو دنیا میں آپ کے آگے سر جھکاتا ہے اسے دنیا کی والوں کے سامنے جھکنے سے بچا لیجئے۔ جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیے یا اللہ چلتے پھرتے ہاتھ پیروں کے ساتھ یا اللہ ایمان پر زندہ رکھیے۔ اے اللہ اے غفور رحیم یا اللہ ہمارے بچوں کو یا اللہ ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنائیے، ہمارے آنکھوں کا چین بنائیے۔ اے اللہ ہمارے مقدر میں اگر کوئی دکھ غم یا مصیبتیں ہیں تو یا اللہ اسے مٹا کے خوشیوں اور راحتوں میں تبدیل کر دیجئے۔ یا اللہ ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا کر لیجئے۔ یا اللہ ہم بہت عاجز ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں مانگنے نہیں آتا۔ یا اللہ آپ میں وہ عطا فرمائیے جو آپ کے نیک بندوں نے مانگا، جو انبیاء نے مانگا، جو صالحین نے مانگا۔ اے اللہ ہماری عمر کا سب سے بہترین حصہ وہ بنائیے جو اس کا آخر ہو، سب سے بہترین عمل وہ بنائیے جو خاتمے والا ہو، اور سب سے بہترین دن وہ بنائیے جو آپ سے ملاقات کا دن ہو۔ آمین۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام خوش قسمت انسانوں میں لکھا ہے تو اسے خوش قسمتوں میں لکھا رہنا دیجیے، اور اگر اسے بد قسمت میں لکھا ہوا ہے تو یا اللہ اسے مٹا کے خوش قسمت میں لکھ دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گناہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، آپ رحم فرمائیے، آپ قبول فرمائیے۔ یا اللہ جو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگی، یا اللہ وہ تمام دعائیں اپنے ہمارے حق میں قبول کر لیجیے، اور جن دعائیوں سے پناہ چاہیے اس پناہیوں سے یا اللہ آپ اسے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ ہماری دعا کو قبول کر لیجیے، آمین ثم آمین یا رحمۃ للعالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت پیاری دعا، جزاک آمین۔ ماشاءاللہ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ سوری بیٹی وہ میری کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر کل ملیں گے۔ پھر السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زبیدہ آپ کا جو تھا نا وہ سوال تھوڑا سا اس کا ایک پارٹ جو تھا وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا، کیوں آپ ایسے سوچتے ہو؟ جی جو ہمارے مطلب کہ رسول پاک کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اسلام کو پھیلانے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی، اور اس میں غربت بھی بہت زیادہ تھی، تو کچھ جو تھے لوگ وہ اس میں سپورٹ کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا نام ہے اس میں، اور حضرت عثمان غنی کی کچھ میں وہ دیکھ رہی تھی واقعات جو تھے، ان کے پاس دولت بہت تھی اور وہ بہت زیادہ اس کو لوگوں کو ہیلپ کرنے میں یوز کرتے تھے، اور ان کے میں بات کر رہی تھی کل پرسوں ہی کہ ان کا آپ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے جو اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں ٹرسٹس، اور ان کے جو باغات ہیں کھجوروں کے اور جن جن چیزوں کے، اس سے ابھی تک دنیا جو ہے فیضیاب ہو رہی ہے۔ لیکن ان کا اپنا جو لائف سٹائل تھا نا ایٹ دیٹ ٹائم، وہ اتنے زیادہ ڈٹرمنٹ تھے لوگوں کو، مسلمانوں کو ہیلپ کرنے میں اور اسلام کو پھیلانے میں، کہ انہوں نے اپنا لائف سٹائل بہت سمپل رکھا ہوا تھا، اور اس کے اندر یہ تھا کہ ایک مہمان ان کے گھر آئے تھے تو وہ اپنی وائف کے ساتھ مطلب کہ پتہ نہیں حضرت عثمان کا ہے کہ کسی اور کا ہے کہ یہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ یہ تم نے اس کو جو لیمپ ہے اس کو زیادہ کیوں جلایا ہے، یہ تیل جو ہے زیادہ یوز ہو رہا ہے۔ ایک وہ ایکسٹریم ہے، لیکن یہ ایک مطلب کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب لوگ وہی کرتے جائیں۔ ہاں دنیا میں بہت مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادتی ہو رہی ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے،
بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں جہاں موقع ملے ہم وہاں پہ اپنا حصہ ڈال دیں, کنٹریبیوٹ کریں ٹورڈز ہیلپنگ دیم. دیٹس واٹ آئی تھنک. اور کچھ ایسا کریں کام کہ وہ صدقہ جاریہ بن جائے, اور وہ ہمارے لیے مغفرت کا ایک سامان ہے. ہماری چھوٹی سی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اٹ کین ٹیک یو اے لانگ وے. تو لیکن یہ جو بات ہے کہ جب اس نے ہمیں دیا ہوا ہے تو اس نے اس کو استعمال کرنے کی اجازت بھی دی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہاں آپ شو آف نہ کریں, آپ اپنے اسٹیٹس کے مطابق رہیں, لوگوں کو خود ہی نظر آ جائے گا, لیکن یہ ہے کہ اس کو شو آف نہ کریں. بس دیٹس واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے کہ ایکسٹریمز ہیں, اس کا بھی ایک اسپیکٹرم ہے نا کہ ہاؤ ڈو سلیمان تو کافی شان و شوکت سے شاید رہتے تھے نا شاید. اچھا میں اس میں تھوڑا سا بس صرف یہ ایک ایڈ کرنا چاہوں گی. یہ سوال میں نے بھی کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے یہی ایگزامپل دی تھی حضرت عمر کی, کہ حضرت عمر جن سے تھے بہت اونچے لمبے چوڑے اور ویری گڈ لکنگ مین تھے, تو ان کو بہت شوق تھا نفیس چیزیں پہننے کا. تو ایک دفعہ کوئی تحفہ ان کے لیے آیا جس کے اوپر بہت خوبصورت کڑھائی ہوئی تھی اور ان کو بہت اچھا لگا. تو انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ مجھے دیا ہے کسی نے اور میں پہننا چاہتا ہوں, تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں اس میں میرے کو شو آف کا ایلیمنٹ آ جائے گا یا کچھ ایسا ہوگا. تو ان کو جو جواب ملا تھا وہ یہ تھا کہ نہیں, اگر تم اف یو لائک اٹ یو شوڈ یوز اٹ, اور تم یہ بھی دعا کرو کہ جو کوئی اس کو دیکھتا ہے اور پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس قسم کی چیز دے. بالکل یہ بات ہے. بس بات ساری اینڈ پہ آپ کی نیت پہ آ جاتی ہے. یو اسپینڈ ایز یو وانٹ آن گڈ تھنگس, آن یور سیلف, یور فیملی, ایوری تھنگ, لیکن یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے کوئی کسی کو محرومی کا احساس نہ ہو. بس بالکل. اور شو آف کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے اور اعتدال رکھنا چاہیے, مطلب تھوڑا سا بیلنس رکھنا چاہیے چیزوں میں. اور یہی سائمہ نے اس دن بھی کہا تھا کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے اور عدل کرنا چاہیے, یعنی کہ مڈ وے رہنا چاہیے. تو جزاک اللہ فرینڈس, یہ بالکل اٹ ڈز میک سینس. اور مجھے خود بھی مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم جس لیول پہ کام کرتے ہیں ہمارا یہ وہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ٹھیک ہے, اب جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے, اور ہم بھی یار کون سا مطلب کوئی عیش تو نہیں کرتے ہیں نا, 24 گھنٹے کے مزدور سمجھ لو. آپ 24 گھنٹے آن کال رہتے ہو تو دیٹس لائک اے مزدور نا. تو پھر آپ کی ذات پر حق تو بنتا ہے نا, یعنی اگر پھر آپ اپنی اس کمائی سے کچھ اپنے راحت کے لیے, اپنے آرام کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو, اور اس میں میری یہ نیت نہیں ہے کہ جی میں نے کسی کو شو کرنا ہے یا میں دوستوں میں بتاؤں کہ ہائے میں نے تو یہ کر لیا یا وہ, نو, جسٹ اپنے آرام کے لیے یا اپنے ذات کے لیے. تو پھر مطلب اس میں تو مجھے گناہ نہیں ہوئے گا نا, کیونکہ میں تو اپنے لیے کر رہی ہوں, میں کسی کی نہ شوافی کرتی ہوں نہ دل آزاری کرتی ہوں. تو اس میں مجھے خرچ کرنے کا اگر میں کروں تو اللہ خفا تو نہیں ہوگا نا مجھ سے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اس نے تو وعدہ کیا کہ میں رحم کرنے والا ہوں. تو بس جیسا آپ سمجھیں گے, جیسا آپ گمان کریں گے ویسا ہوگا. نیت کو صاف رکھیں, مطلب نیت میں اللہ معاف کرے کوئی وہ نہ لائیں کہ جی یہ دوسروں کے یس مجھے سمجھ آ گیا, شکریہ. مطلب میرے ذہن میں نا بس یہ ایک بڑا ڈیلیما سا آتا ہوتا ہے کبھی کبھی, تو ابھی تھوڑا کلیئر ہو گیا. جی بالکل. اور ابھی جب سائمہ یہ بات کر رہی تھی کہ جیسا خرچ کرنے کا اینڈ آل سب چیزیں, اور لٹرلی آئی واز ہیونگ گوز بمپس, کیونکہ ہم لوگ بہت مطلب ہم بالکل اس طریقے سے نہیں کرتے جس طریقے سے کرنا چاہیے. کوشش کرتے ہیں مگر اتنا ہوتا نہیں ہمارے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور کرنے کی. آمین آمین آمین. اور یہ بات ہو رہی تھی کہ جو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا یا بچا لیا, گن کے رکھ لیا, وہ ایکچولی آپ کا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. آپ نے دے دیا وہ آپ کا ہے کیونکہ اس نے آپ کو آگے فائدہ پہنچانا. بالکل. ابھی پچھلے ویک یا اس سے پچھلے ویک سائمہ کہہ رہی تھی نا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, عائشہ کے پاس گوشت پڑا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا بس یہی بچہ ہے. انہوں نے کہا یہ
بچہ نہیں، جو تم نے دے دیا وہی بچہ، یہ جو سا ہے، یہ مطلب اس کو بھی دے دیتی تو یہ بھی ہمارے حق میں لکھا جانا تھا. بالکل بالکل. بس اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں صحیح کام کرنے کی. آمین آمین. یہ ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کو جس کو ہم استعمال کریں اس کا شکر ادا کریں. بالکل. تو اسی میں ہی ہماری عافیت ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ جو کچھ It does make sense. بالکل. ٹھیک ہے جی. چلیں جی ٹھیک ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی. کر رہی تھی تو میں نے تو بند کرنی ہے ریکارڈنگ. اوہ اچھا جی. شب بخیر. ڈاکٹر آمنہ وہ جو اس دن کا جو تھا جس میں کونکوبائنز کا ذکر تھا، ہاں وہ کر دوں گی. اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کیسے کرنی ہے. دیٹ ویڈیو تو مجھے وہ مل جاتی ہے نا. میں نے جی وہ میں نے سننی ہے بیکاز آئی وانٹ ٹو میک فیو تھنگس کلیئر فار مائی سیلف. ٹھیک ہے. if I find it I hope کہ میں نے وہ ریکارڈ تو کی ہوئی ہے مجھے یاد ہے. ریکارڈ آپ نے کی ہوئی ہے بالکل. ٹھیک ہے چلو. اچھا جی. اوکے جی. اللہ حافظ.